السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل قربانی کیا چیز ہے؟ اور ابھی ڈیجیٹل قربانی میں بہت سارے لوگ دلچسپی لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، سارا کا سارا کام قربانی کا وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو جائے گا۔ اس تعلق سے ایک مولانا صاحب کا ایک بہت ہی اچھا کلپ میری نظروں سے گزرا، بہت ہی اچھا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کلپ کو آپ ذرا سنیے غور سے اور سوچئے کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ سنیے ذرا اس کلپ۔ آپ کو بچائیے اور یہ ڈیجیٹل قربانی کا جو نظم چلا ہے نا، اس کو ختم کیجیے۔ یہ جو ڈیجیٹل قربانی چل رہی ہے، آپ پیسے ڈال دیجیے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہم بکرا خریدیں گے بھی، کاٹ بھی دیں گے، ٹکڑے بھی کر دیں گے، تھیلی میں ڈال کے آپ کے گھر کو پہنچا دیں گے۔ زندگی کے پورے کام کرنے ہو رہا، ایک قربانی کا جانور ذبح کرنے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اور ہم بول رہے ہیں وہ صاف صفائی کرنا، وہ سب کرنا، کہاں ہوتا، وہاں پیسے بھیجا دو کے ساتھ۔ یعنی سال بھر تندرست ہے اور بقرعید آتے ہی کمزور ضعیف ہو گیا، سال بھر اچھا ہے، بقرعید آتے ہی نکما ہو گیا۔ یہ بہت غلط چیزیں پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ چیز اسی طرح چلتی رہی، آنے والے 20-25 سال میں کیا عالم ہوگا نسلوں۔ ہمارے گھروں میں قربانی پہلے بزرگ ہمارے کرایا کرتے تھے، یہ کہہ کے کہ ہمارے گھر کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہے گا تو اس کی وجہ سے اللہ برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ لیکن آج یہ حالات، ڈیجیٹل قربانی ہو گئی، قربانی کر دیے، لا کے دے دیے، رکھ دیے، سال بھر کچھ نہیں کر رہا، اس دن سال بھر ہر کام کر رہا، اس دن جو ہے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، خالی صاف صفائی کرنے کے واسطے انہیں بھی رو رہا، گھر کی عورتیں بھی رو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھر میں کیجیے قربانی، اہتمام کے ساتھ کیجیے قربانی، اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کی کوشش کیجیے۔ تو یہ آپ نے کلپ سنا، ابھی مولانا صاحب بہت ہی اچھی بات کہہ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے۔ دوسروں کو لوگ کسائی منگا کر کے قربانی کرتے ہیں، یا پھر پیسہ کہیں بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ میرے نام سے اتنے حصے اور میں اتنا پیسہ بھیج رہا ہوں، میرے نام سے قربانی کر دینا۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ سال میں ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے گھر ہاتھ سے اور اپنے گھر میں نہیں کر سکتے آپ؟ تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ کیا پھر فائدہ ہے قربانی کرنے کا؟ کہ آپ کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی اہمیت آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ قربانی کرنے کی لذت اور قربانی کا جو قربانی سے جو دلچسپی ہوتی ہے وہ آپ کو کیسے ملے گی؟ تو قربانی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے اپنی نظروں کے سامنے میں کیجیے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے میں، اس کی صاف صفائی کرنے میں، گوشت بنانے میں، ہر چیز کرنے میں اپنے ہی لوگ اس میں شامل ہو، وہی لوگ شامل ہوں جو اس میں حصے دار ہیں، نہ کہ کسی کسائی کو منگا کر کے آپ اس کا جو ہے اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت بنائیں اور صرف بیٹھ کے آپ کو کھانا ہے، پیسہ لگانا ہے۔ بھائی ہر چیز، ہر کام گھر کا آپ پیسہ لگا کر تو کر ہی رہے ہیں، یا پھر گھر کا کام آپ خود سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس سے قربانی کے دن قربانی کرنے سے افضل کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اسی قربانی کرنے میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، اسی قربانی کو کرنے کے لیے ہم جو ہے لوگ دوسری جگہ کہیں پیسے بھیج دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میرے نام سے اتنی قربانی کر دینا، ہم کو وہاں پر نہیں رہنا ہے، اور جو ہے قریب میں اگر ہو تو پھر گوشت ہم تک پہنچا دینا، یا پھر گھر ہی میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو کسائی منگا لیتے ہیں، اسی کے ہاتھ سے جو ہے سارا کام کروا دیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے ڈیجیٹل قربانی جو نکلی ہے، اس کو بند کیجئے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، اپنے ہاتھ سے گوشت بنائیے، اپنے ہاتھ سے قربانی کا سارا کام کیجئے، پھر دیکھیے جو آپ کو مزہ آئے گا اپنے ہاتھ سے قربانی کے دن ذبح کرنے اور جو ہے قربانی کا گوشت بنانے میں، پھر جو ہے وہ آپ کو لذت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس میں صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ گوشت کھانا قربانی میں تو مقصد ہی نہیں ہے۔ جو اس مقصد سے قربانی کرتا ہے کہ ہم گوشت کھائیں گے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے قربانی کا کے جانور کا ذبح کرتے وقت اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو قربانی اپنے ہاتھ سے کیجیے،
اور جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں کسائی منگا کر کے، گھر میں آدمی رہتا ہوا جو ہے کسائی منگا کر کے سارا کام کرواتے ہیں، یا پھر کہیں پیسہ بھیج کر کے قربانی کرواتے ہیں. اس طرح مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو وہ عبادت میں قربانی کا وہ لطف نہیں ملے گا. جو مقصد ہے، مقصد اصلی، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے جانور پر چھری نہیں چلا سکتے، ذبح نہیں کر سکتے؟ تو اس بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے.